سوال یہ ہے کہ اگر کوئی مرد یا عورت اپنے غیر ضروری بال زیر ناف یا بغل وہ 40 دن سے زائد صاف نہیں کرتا تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ یہ انتہائی اہم سوال ہے اور ہماری روزمرہ کی ضرورت کا بھی سوال ہے۔ آپ نے اگر ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ سبسکرائب کیجئے اور وہ جو بیل ہے اس کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی سے نئی ویڈیو آپ تک بلا تعطل پہنچ سکے۔ اسلام انتہائی پاک، نفیس اور صاف ستھرا دین ہے اور شریعت اسلامیہ میں ظاہر و باطن کی طہارت اور پاکیزگی پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ قرآن حکیم میں سورہ التوبہ جو 9 سورت ہے اور آیت نمبر 108 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا واللہ یحب المطہرین، اور اللہ طہارت شعار لوگوں سے محبت فرماتا ہے۔ مطہرین یعنی صفائی پسند ایسے لوگ ہیں جن سے اللہ رب العزت اظہار محبت فرماتا ہے۔ یہ اسلام میں صفائی اور پاکیزگی کی اہمیت پر بہت بڑی دلیل ہے۔ اسلام نے جسم کے غیر ضروری بالوں کی صفائی کو طہارت کا حصہ اور انسانی فطرت کا تقاضا قرار دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الفطرۃ خمس، 5 چیزیں فطرت سے تعلق رکھتی ہیں۔ الختان، ختنہ کروانا، والاستحداد، اور زیر ناف بال صاف کرنا، ونتف الابط، اور بغلوں کی صفائی کرنا، وقص الشارب، اور مونچھیں تراشنا، وتقلیم الاظفار، اور ناخنوں کا کاٹنا۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے، کتاب الاستئذان اور باب الختان بعد الکبر ونتف الابط۔ اسی طرح یہ مسلم شریف کتاب الطہارت میں ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں جسم کے غیر ضروری بالوں کی صفائی کو انسانی فطرت سے تعبیر کیا گیا ہے، لہذا فطرت کا تقاضا تو یہی ہے کہ کم از کم ہفتہ میں 1 بار ضرور ان بالوں کی صفائی کی جائے۔ حسب ضرورت کمی بیشی کی جا سکتی ہے حالات و واقعات کے تناظر میں، لیکن 40 دن کی مدت سے زیادہ انہیں چھوڑے رکھنا درست نہیں ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں وقت لنا فی قص الشارب، ہمارے لیے مونچھوں کو ترشوانے، چھوٹا کرنے، وتقلیم الاظفار، اور ناخن کاٹنے، ونتف الابط، اور بغلوں کے بال صاف کرنے، وحلق العنت، اور زیر ناف بال صاف کرنے میں ہمارے لیے وقت کو مقرر کر دیا گیا ہے۔ اللہ نترک اکثر من 40 لیلہ، 40 راتوں سے زیادہ اس پہ وقت نہیں گزرنا چاہیے۔ یہ صحیح مسلم کتاب الطہارہ باب خصال الفطرہ، اس میں حدیث پاک ذکر کی گئی ہے۔ امام ترمذی، امام نسائی، امام ابو یعلا، ابن جعد نے بھی کچھ الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کی ہے۔ میں سنن ترمذی کے الفاظ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ وقت لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قص الشارب وتقلیم الاظفار وحلق العنت ونتف الابط لا یترک اکثر من 40 یوما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے مونچھیں کترنے، ناخن کاٹنے، زیر ناف بال مونڈنے اور بغلوں کے بال صاف کرنے میں وقت مقرر کیا کہ 40 دن سے زیادہ نہ چھوڑیں۔ یہ جامع الترمذی کتاب الادب الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باب فی توقیت فی تقلیم الاظفار واخذ الشارب، اور امام ابو یعلا نے اپنی المسند میں بھی اس کو روایت کیا ہے۔ شیخ نظام اور ان کی جماعت نے فتاوی عالمگیری میں جسم کے غیر ضروری بالوں کی صفائی کے حوالے سے لکھا ہے وَيَحْلِقَ عَانَتَهُ وَيُنَزِّفَ بَدَنَهُ بِالْاِغْتِسَالِ فِي كُلِّ أُسْبُوعٍ مَرَّةٍ،
فَإِن لَّمْ يَفْعَلْ فَفِي كُلِّ 15 يَوْمًا لا يعذر في تركه وراء الأربعين فالأسبوع هو الأفضل وال15 الأوسط وال40 الأبعد ولا عذر فيما وراء الأربعين ويستحق الوعيد۔ اور زیر ناف جو بال ہیں ان کی صفائی اور غسل کے ذریعے پورے بدن کی صفائی ہفتہ میں 1 مرتبہ کرنا یہ چاہیے، اگر نہ کر سکے تو ہر 15 دن بعد کرے، اور 40 دن کے بعد کوئی عذر قبول نہیں ہوگا، لہذا ہفتہ میں 1 مرتبہ کرنا افضل اور 15 دن میں 1 بار کرنا اوسط، اور 40 دن میں 1 بار کرنا یہ بعید کا درجہ رکھتا ہے۔ 40 دن کے بعد کوئی عذر قبول نہیں ہے، لہذا اس کے لیے وعید ہے۔ مزید فرماتے ہیں وَيَبْتَدِعُ فِي حَلْقِ الْعَانَةِ مِنْ تَحْتِ السُّرَّةِ وَلَوْ عَالَجَ بِالنُّورَةِ فِي الْعَانَةِ يَجُوزُ۔ وہ کہتے ہیں زیر ناف بالوں کی صفائی ناف کے نیچے سے شروع کرے، اور اگر بالوں کی صفائی کے لیے یہ اس دور میں نورا کوئی پاؤڈر یا کریم ہوتی تھی، آج کے دور میں اور نام ہوں گے، وہ استعمال کرے تب بھی جائز ہے۔ ان تصریحات سے معلوم ہوتا ہے کہ زیر ناف بالوں کی صفائی مرد و عورت کی جسمانی صفائی کا حصہ ہے۔ جسم کے غیر ضروری بالوں کی ہفتہ میں 1 بار صفائی کرنا مستحب، 15 دن میں 1 بار کرنا مباح، اور 40 دن میں 1 بار کرنا لازم ہے۔ اس سے زائد عرصہ کی ممانعت ہے۔ 40 دن سے زائد عرصہ تک جسم کے غیر ضروری بالوں کو چھوڑے رکھنا مکروہ تحریمی ہے۔ ایسا کرنے والے کی نماز تو ہو جائے گی مگر کراہت کے ساتھ، اور وہ سخت گناہگار بھی ہوگا۔ واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔